ہاور شہر نے اس کے گربان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے سے باہر کھڑ پھڑ کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا اور پھر اس کے کچھ سوچنے سمجھ سے پہلے دروازے کے پٹ ایک دھماکے سے کھلے اور کبیر دادا ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر ہاور شیخ لرز کر رہ گیا تھا۔ ایک دم اسے لگا کہ وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ اس کی ساری شوخی اور مستی ایک منٹ میں ہوا ہو گئی تھی۔ کبیر دادا، 1 منٹ میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ دفاعی انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے وہ ہکلایا۔ کرو اطمینان، بڑے انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا۔ تناوش کو باحیرت دیکھ کر اس کے دل میں جلتی آگ پر جیسے پانی پڑ گیا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب فوراً ہی پرسکون ہو گئے تھے۔ مجھے شاہ جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہاور شیخ نے یوں کہا جیسے اخلاق حسین کا نام ہی وضاحت کے لیے کافی ہو۔ کیا تمہیں معلوم تھا اس لڑکی کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو چکے ہیں؟ کبیر دادا کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ بھی ہاور شیخ کے دل کی دھڑکن کو بڑھائے جا رہا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ زیر زمین دنیا میں اس کا نام ہیبت اور دہشت کی علامت تھا۔ جس کام میں اس کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ہوتا، باقی لوگ اس کام سے یوں دور بھاگتے جیسے موت سے بھاگا جاتا ہے۔ ججی مگر کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ نے اس کی ہکلاتی ہوئی زبان کو لگام دے دی تھی۔ وہ پہلو کے بل زمین پر گر گیا، البتہ فرش پر بچھے دوبیز قالین کی وجہ سے وہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس نے ہونٹوں سے رستا خون ایک جانب تھوکا اور محتاط لہجے میں بولا، کبیر دادا آپ زیادتی کریں ہاں، مگر یہ زیادتی کی ابتدا ہے اور گلے شکوے اختتام پر کرنا اگر کچھ بولنے کے قابل ہے تو۔ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا اس کی جانب بڑھا۔ ہاور شیخ کو معلوم تھا کہ وہ کبیر دادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر کبیر دادا کے 4 مسلح محافظ سونے پر سہاگا دست نے فوراً جان بچانے کی تجویز سوچی اور اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگی تناوش کو پکڑ کر ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے سامنے تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، کبیر دادا اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ جان سے جائے گی۔ یہ تو ویسے بھی اپنے سانس پورے کروا چکی ہے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ اتنی دیر تمہارے ساتھ ایک کمرے میں بند رہنے کے بعد یہ میرے کسی کام کے رہ گئی ہے؟ قسم کھاتا ہوں میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہاور شیخ ہکلا کر سوائیاں دینے لگا۔ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری زندگی ختم کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم نے میری چیز کو چھیننے کی کوشش کی۔ کہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے قدم رکے نہیں تھے۔ ہاور شیخ بھی مسلسل الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے کو ہٹ رہا تھا۔ تناوش کا خوف زدہ چہرہ اب پرسکون ہو گیا تھا۔ کبیر دادا کی موجودگی میں ہر خوف اور ڈر اس کے دل سے رخصت ہو جایا کرتا تھا۔ اپنے متعلق کبیر دادا کی طرح باتیں بھی اسے خفا نہیں کر سکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت کبیر دادا کے چہرے پر چھائی وحشت بڑے اثرات اسے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کتنا پریشان تھا۔ اور پھر تناوش کو حیرت سے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جھلکنے والا سکون بھی اس بات کا مظہر تھا کہ وہ اسے کتنی اہمیت دیتے۔ اس کا بیزاری اور بے توجہی ظاہر کرنا یقیناً خود کو تسلی دینے کے لیے تھا۔ جو ہی ہاور شیخ کی پیٹھ عقبی دیوار سے ٹکرائی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، کبیر دادا میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہ رکے تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ دوں گا۔ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو زندہ یہ بھی نہیں رہے گی۔ کبیر دادا 1.5-2 گز دور رکتے ہوئے بولا، ہاور شیخ اگر اس لڑکی کچھ بھی ہوا تو اس کی جگہ رات گزارنے کے لیے عبداللہ شیخ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹی کو لینا پڑے گی۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، ہر بہن ہے وہ تمہاری، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے اس نے تناوش کو ایک جانب دھکیلا اور چیختے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا۔ اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کر کبیر دادا نے اس کا منہ کہا تاکہ اس سے پہلے کہ ہاور شیخ کا ہاتھ واپس پہنچتا، کبیر دادا نے دائیں بائیں سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ ہاور شیخ کی کوہنی پر اس انداز میں رسید کیا کہ بے سہاتا الٹا گھوم گیا تھا۔
اپنا بایاں ہاتھ بھی اس کی کلائی پر منتقل کرتے ہوئے کبیر دادا نے ایک پاؤں اٹھا کر حبشے کی کمر پر رکھا۔ اپنے پاؤں سے اسے آگے دھکیلتے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے مروڑتے ہوئے بازو کو پیچھے کھینچا۔ کرٹاک کی آواز سے حبشے کی کونی کا جوڑ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے دل ہراش چیخ بلند ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرے، اس کا جسم روشے کے مریض کی طرح کانپنے لگ گیا تھا۔ کبیر دادا اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوف زدہ و سہمی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گر گیا۔ ماما مجھے معاف کر دو کبیر دادا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے گڑگڑانے اور تڑپنے سے بے پرواہ کبیر دادا نے قریب پہنچ کر ایک ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں غلطی دہرانے کا موقع نہیں دیا کرتا۔ اس کے ساتھ اس نے محسوس انداز میں جھٹکا دیا۔ کٹاک کی ایک دوسری آواز بلند ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ حبشی چیخ نہیں پایا تھا۔ اوندھی مدبیز کلیم پر گرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ وہ ایک معصوم اور بے بس لڑکی کی چیخیں سننے کا منصوبہ بنائے ہوا تھا۔ ہوا کی بیٹی کو اذیت دے کر وہ خود محظوظ کرنے کا سوچتے ہوئے تھا، اور تقدیر اس ظلم پر اندھا زن تھی۔ کبیر دادا تناوش کی طرف مڑا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب اور یوں وارفتگی سے لپٹی گویا برسوں کی شناسائی تو ہو۔ اتنی دیر لگا دی، اس نے لاڈ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ کبیر دادا کے چاروں محافظ یہ منظر دیکھتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس کے یوں بے سہادگی سے لپٹنے پر کبیر دادا ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تناوش اس بے باکی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس نے تناوش کی جسارت پر غصہ کرنے کا سوچا، اسے جھڑکنے کا ارادہ کیا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ تناوش کے ملائم اور نرم و نازک وجود نے اسے سن کر دیا تھا۔ تناوش کے بدن کی خوشبو اس کے حواس کو معطل کرنے لگی تھی۔ کافی کوشش کر کے اس نے اپنی زبان کو بولنے پر آمادہ کیا۔ تمہیں یوں کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے اگر ذرا بھی امید ہوتی کہ آپ خود مجھے لینے آئیں گے تو شاید قیامت تک انتظار میں بیٹھی رہتی، اور پھر مجھے یہ بھی گمان تھا کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلیظ ہاتھ نہیں بڑھا پائے گا۔ اس کے مہر الذکر فکرے پر کبیر دادا کو سبکی کا احساس ہوا۔ اسے بامشکل خود سے علیحدہ کرتے ہوا وہ دھیرے سے بولا، میرا بھی یہی گمان ہے، مگر کچھ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات اتنی جلدی نہیں آتی، اور میرا سمجھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ سمجھ تو جاتے ہیں مگر مستقبل میں اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی، اب مجھے بھی اس طریقے سے سمجھانا نہ شروع کر دینا۔ کبیر دادا نے بے ساختہ امڑ پڑنے والی مسکراہٹ کو ہونٹ بھینچ کر رکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلنا چاہیے، ہاں چلیے، مگر یاد ہے اتفاق سے آپ نے میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے، منہ دکھائی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح پڑھوانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں تمہاری چونچلیں اٹھانا شروع کر دوں۔ اپنی حیثیت پہچان کر بات کو خشک لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چل دیا تھا۔ تناوش کے ہونٹوں سے خوشی بڑی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ اپنی حیثیت سے یاد تھی، اس نے خود کبیر دادا کو یہی دعوت دی تھی کہ وہ اسے نکاح پڑھوا لے، اس کے بعد وہ بے شک اسے کھیل سمجھ کر کے اور کھیل ہی کا سلوک کرے۔ اس وقت کبیر دادا نے اسے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے پھرے گی تو نہیں، اور اس نے اعتماد بڑے لہجے میں کہا تھا کہ وہ اپنے کہے سے ایک انچ بھی نہیں ہٹے گی۔ اس وعدے و وعید کے بعد تناوش کا ایک بیوی کے حقوق کے لیے اصرار کرنا کسی طرح بھی نہیں جچتا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ اس نے امید کا دامن دراز کیا تھا، لیکن کبیر دادا نے اسے یہ باور کروانے میں ایک منٹ کی بھی دیر نہیں کی تھی کہ اس کا پریشانی ظاہر کرنا اس کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی عیاشی کی وجہ سے تھا۔ وہ تناوش کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور عورت چاہے بیوی ہو یا رکھیل اس میں حصے دار بنانا مرد کی فطرت میں شامل نہیں۔ تناوش اس کی ملکیت ہے، اپنی ملکیت پر وہ کیسے کسی دوسرے کا تصرف کا برداشت کر سکتا تھا۔ ایک محافظ نے کبیر دادا کے لیے عقبی دروازہ کھولا ہوا تھا، اس کے بیٹھنے تک تناوش دوسری جانب سے گھوم کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ راستے میں کبیر دادا سنجیدہ چہرے لیے بیٹھا تھا۔ تناوش نے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبیر دادا کی طلبات اسے ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن گھر پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ فی الحال کبیر دادا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن کوشش سے وہ اس کے دل جگہ بنا سکتی تھی۔ نہ جانے کہ اس کا دل کبیر دادا کے دل میں جگہ بنانے کا وہاں تھا۔ وہ اس سے علیحدہ ہونے پر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔
گال پہنچتے ہی کبیر دادا نیچے اتر کر تیز قدموں سے اپنے خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تناوش ایک مرتبہ پہلے وہاں آ چکی تھی۔ اسے خوابگاہ کا رستہ معلوم تھا اور کسی سے رہنمائی لیے بغیر وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے باوجود کبیر دادا کی حرکت پر وہ دل محسوس کر کے رہ گئی تھی۔ نئی نویلی دلہن کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ چلا کر لے جایا جاتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے عظیم کو دیکھ کر بھی وہ مسکرا نہیں سکی تھی، حالانکہ گزشتہ روز اسے دیکھتے ہوئے وہ ہنسی نہیں روک پا رہی تھی کہ تناوش کی وجہ سے اسے کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب شاید عظیم کے ہنسنے کی باری تھی۔ بوجھے دل سے کار سے اتر کر وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ خوابگاہ میں گھستے ہی اسے کبیر دادا منقش دروازے والی ایک الماری کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ الماری سے کوئی چیز نکال کر وہ پیچھے مڑا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری سیال والی دو بوتلیں دیکھتے ہی تناوش سمجھ گئی تھی وہ کس غلیظ مشروب میں شغل شروع کرنے والا ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا اب اس کا شوہر تھا، اور وہ جن حالات میں وہاں پہنچی تھی اس کے بعد اپنے شوہر کی کسی بات پر ناک بو چڑھانا مناسب نہیں تھا۔ وہ خود ہی تمام کشتیاں جلانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے اس نے اپنے تمام حقوق کبیر دادا کو معاف کر دیے تھے، تو اب کوئی واویلا کرنا اسے جچتا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کبیر دادا کے نزدیک اس کی اہمیت ایک لذیذ پکوان جتنی ہی تھی کہ پیٹ بھرنے کے بعد اسے نظر بھر دیکھا بھی نہیں جاتا۔ کبیر دادا نے صوفے پر بیٹھ کر شیشے کا نفیس گلاس پڑھا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ سبک قدموں سے چلتی ہوئی جہازی سائز بیڈ کے کنارے پر ٹکی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرتعیش خوابگاہ کا جائزہ لینے لگی۔ فرش پر گہرے بھورے رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے پاؤں کی طرف کی دیوار پر ایک بڑی LED سی لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی دیوار میں ڈریسنگ روم اور آگے غسل خانے کا دروازہ تھا۔ دوسری دو دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کی دو بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ چھت میں خوبصورت سیلنگ کی گئی تھی اور ایک ترتیب سے 10-12 انرجی سیور نصب تھے۔ ان کے جلنے سے خوب تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب 5 سیٹر صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ صوفہ سیٹ کے سامنے شیشے کی خوبصورت میز رکھی تھی، جبکہ شیشے کی تپائیاں پڑی تھیں۔ چھت سے پنکھے لٹکے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بجائے ایک دیوار پر لگا ہوا AC اعلان کر رہا تھا کہ مکین کو پنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک کونے میں درمیانہ سا فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کو ایک نظر دیکھنے والا بھی آسانی سے اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر کا مالک کتنا دولت مند ہے۔ اس خوابگاہ کو دیکھتے ہوئے تناوش کی نگاہوں میں اپنے گھر کے کمرے کا منظر ابھرا۔ باندھ کی چارپائی پر بچھی منقش چادر جو زیادہ دھلائی سے اپنے اصل رنگ گم کر چکی تھی۔ لکڑی کی ایک پرانی سی میز جس کا نہ ہونا ہونے سے کئی گنا بہتر تھا۔ چھت سے لٹکتا ہوا پنکھا پرانا جو ہوا سے زیادہ آوازیں دیتا تھا، اور بابتا کی مہربانی سے انہیں وہ آوازیں کم ہی سننے کو ملا کرتی تھی۔ گرد ختم کرنے کے لیے ہر دوسرے دن کچے فرش پر پوچھا پھیرنا پڑتا۔ عمارت اور غربت کا تصاد دکھانے کے لیے 2 تصویریں کھینچی جاتی تو اس کے لیے کبیر دادا کی خوابگاہ کے مقابل ان کا کمرہ غربت کی مکمل تصویر پیش کرتا تھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ یکے بعد دیگر 3 گلاس حلق میں انڈیل کر وہ چوتھے گلاس سے ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے تناوش کو مخاطب ہو اس کے ایک دم پکارنے پر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ جی کون سا وعدہ؟ یہی کہ میں نکاح پڑھوا لوں، اس کے بعد تم کوئی مطالبہ نہیں کرو گی، بلکہ رکھیل کی طرح میرے پاس ہوگی۔ کبیر دادا کی طرف سہمی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ بیوی اور رکھیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کیا فرق ہوتا ہے، نہ جانے کی خواہش ہے۔ البتہ یہ تم جان لو کہ یہاں جتنے دن رہنا اپنی حیثیت اور جگہ پہچان کر رہنا ہوگا۔ آج میرے محافظوں کے سامنے تم پر رومانس کا جو بھوت سوار ہوا تھا، ایسی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، یہ رومانس والی شرط کمرے سے باہر تک ہی محدود رہے گی یا کمرے میں بھی یہی قانون لاگو رہے گا؟ کبیر دادا نے
اسے غصے بڑی نظروں سے گورا مگر وہ نگاہیں چرائے بغیر اس کی جانب متوجہ تھی۔ یقیناً تم یہاں پر اپنا قیام مختصر کرنا چاہتی ہو۔ وہ اطمینان سے بولی، بات طویل اور مختصر قیام کی نہیں، بس یہ یاد ہے کہ جتنے دن یہاں رکھو گے اپنے کسی کام سے منع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ خواب سے باہر آپ مجھے رکھیل کا نام دیتے ہیں، داشسا کہہ کر میرا تعارف کرواتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ کسی غلیظ لقب سے پکارتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس خواب گاہ میں اپنا تصرف چاہتی ہوں اور جہاں مجھے بیوی کے حقوق میسر رہنے چاہیے، اور بس۔ تم اس قسم کی کوئی شرط منوانے کی مجاز نہیں ہو۔ یہ شرط نہیں، میرا حق ہے۔ یقیناً ایک رکیل اتنا حق تو رکھتی ہے کہ ایک کمرہ اس کے تصرف میں رہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی۔ اب رات کافی ہوگی، میرا خیال ہے آرام کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے قالین پر بیٹھ کر وہ اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے پاؤں پیچھے سمیٹنا چاہے، اس کے دونوں پاؤں پر اپنی گرفت ساتھ کرتے ہوئے بولی، کہا ہے نا، مجھے اپنے کسی کام سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں جتنے دن ہوں گے آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ یوں بھی یہاں پر آپ کا کوئی محافظ نہیں دکھ رہا۔ کبیر دادا صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا وہ بولا، بیوقوف لڑکی، ایسی کوشش سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ میرا نام تناوش کبیر ہے۔ اگر آپ پیار سے چندہ گڑیا جانو وغیرہ کہہ کر بلانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ لڑکی وغیرہ بالکل نہیں چلے گا، شوخی بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بوٹ اتارنے لگی۔ کبیر دادا افسوس بڑے انداز میں سانس ہلا کر رہ گیا تھا۔ بولٹی کھوپڑی کی لڑکی نہ تو اس کے غصے کو ہاتھ میں لا رہی تھی اور نہ اس کے سمجھانے کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل کبیر دادا کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلد سے اسے طلاق دے کر رخصت کر دیتا۔ اس کی جرابیں اتارتے ہوئے تناوش نے منہ بنایا، شاید ہفتہ بھر سے یہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں۔ اگر پسینے کی بو اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو میری جرابوں کو ہاتھ نہ لگاتی۔ کسی نے منت تو نہیں کی تھی؟ کبیر کا لہجہ حقی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ وہ بار پردگی سے بولی، ایسا میں نے کب کہا کہ آپ کے پسینے کی بو مجھے بری لگتی ہے؟ میں نے تو فقط جرابوں کے میلا ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ بات کو غلط سمت موڑنے کی کوشش نہ کرے، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ اس کے بوٹ اور جرابیں اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ اس نے بیٹھ کے ساتھ پڑی ہوائی چپل اٹھائی، اس کے پاؤں کے پاس لا کر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کی ٹائی کی گرا ڈھیلی کرنے لگی۔ کبیر دادا کو اس قسم کی خدمت لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹائی اس کے گلے سے نکال کر تناوش کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ کبیر نے منہ بنایا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہاں مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میری جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قمیض کے بٹن کھول کر تناوش نے اس کے ہاتھ سے ایک گلاس لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس کریے، اتنا اچھا مشروب نہیں کہ آپ 2 بوتلیں معدے میں انڈیلیں۔ اس مرتبہ کبیر دادا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ ایک ہاتھ سے تناوش کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دے کر دور پھینکتے ہوئے بولا، تم حد سے بڑھی ہو۔ دوبیز قالین کی وجہ سے تناوش کو چوٹ تو نہیں لگی، البتہ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، لیکن جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں خیفت یا شرمندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اچھا، آپ جلدی یہ گلاس حالی کریں، میں سلیپنگ سوٹ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا سے حیرانی بڑی نظروں سے گھورتا رہ گیا تھا۔ اپنے رویے پر اس کے دل میں ہلکی سی ندامت ابھری تھی، مگر وہ ندامت دل ہی دل میں مقید رہی، اس کا اثر اس نے چہرے پر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ڈھونڈ کر اس کا سلیپنگ سوٹ لے آئی۔ اب میں یہی لباس تبدیل کرنا شروع کر دوں؟ کبیر دادا نے بظاہر طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بے باکی سے بولی، تو یہاں میرے علاوہ اور کون موجود ہے جس سے آپ کو شرمانے کی ضرورت پڑے؟ اور میں تو آپ کی بیوی ہوں نا۔ میرا مطلب جب تک یہاں ہوں تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں۔ اس کے ہاتھ سے سلیپنگ سوٹ جبڑ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اعلان کر رہے تھے کہ وہ 2 بوتل شراب یہ اپنے معدے میں انڈیل چکا۔ اس کے باہر نکلنے پر تناوش اندر گھس گئی۔ اپنا اتارا ہوا سوٹ اس نے نیچے قالین پر ہی پھینک دیا تھا۔ شاید ایسا اس نے تناوش کی خدمت پر بضد ہونے کی وجہ سے کیا تھا، یا اس کی عادت ہی یہی تھی۔ سوٹ کو ہینگر میں ڈال کر اس نے الماری میں لٹکایا اور باہر نکل آئی۔ شراب کی دونوں خالی بوتلیں اٹھا کر اس نے کچرا دان میں ڈالی
اور گلاس اٹھا کر دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پہلی رات کی دلہن ہے۔ کبیر دادا بیڈ پر لیٹ گیا تھا، گلاس کو میز پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، صبح کس وقت جاگتے ہیں؟ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، ملازمہ کو میرے سونے جاگنے کے اوقات معلوم ہیں۔ صبح 6 بجے جگا دوں؟ اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے تناوش نے معصومی سے پوچھا۔ وہ ضد چوتھے پہ بولا، 10 بجے سے 1 منٹ پہلے مجھے ہلایا تو گردن دبا دوں گا۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی، یہی بات آپ شرافت سے پہلے ہی بتا دیتے۔ خیر، ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس کی مترنم ہنسی کبیر دادا کو بہت بڑی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اپنی دلی کیفیت میں بیزاری کا پردہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، جو ناشتہ بناتے ہو جیسا معلوم ہے تمہیں باورچی بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہہ دیا ہے نا، جب تک میں یہاں ہوں اپنے ساری خدمت گاروں کو بھول جائیے۔ آپ کے سبھی کام کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے، البتہ آپ کو بتانے میں حرج ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، صبح ملازمہ سے پوچھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اسے منع کیے بغیر خشک لہجے میں گویا وہ جانتی ہو تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بے فائدہ ہے، فضول میں اپنی تمنائیں ضائع کری۔ تمہاری یہاں آمد کا مقصد مجھے بھی معلوم ہے، تمہیں بھی بھولا نہیں ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ تم خوبصورت، پرکشش اور جاذب نظر جسم کی مالک اس لیے کبیر دادا کی خوابگاہ میں نظر آ رہی ہو۔ اس کا یہ مطلب یہ نہ لینا کہ کبیر دادا کو خوبصورت لڑکیوں کی کمی ہے۔ تم نے خود آفر کی اور ترس کھاتے ہوئے میں نے منظور کر لی، اس لیے جو 3 دن یہاں گزارنے ہیں آرام سے گزارو، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، یہ ساری باتیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وجہ سے مجھے کس عذاب سے چھٹکارا نصیب ہوا، اور پھر میرے قریب آنے پر آپ نے بذات خدا کر جو میرا مان بڑھایا، اس احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ باقی آپ کی خدمت کرنے کا مسئلہ تو یہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر مشر کی بیوی اپنے شوہر کی خدمت خوش دلی سے کرتی ہے، اسے میں جب تک یہاں ہوں آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود خدمت کرتی رہوں گی، اور جب علیحدہ کریں گے تو خاموشی سے گھر چلی جاؤں گی، یہ سوچ کر کہ بس اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ کبیر دادا نے بیڈ سائڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کر کے زیرو بلب جلا دیا۔ صبح نہا کر تناوش نے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے تھے کہ گھر سے وہ ایک جوڑا ہی لے کر آئی تھی، خوابگاہ اور پھر ڈرائنگ روم میں جائے نماز ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ باہر لان میں نکل آئی۔ نرم و ملائم گھاس پر نماز پڑھے اسے عجیب سی فرحت کا احساس ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ کافی دیر ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے ہم کلام رہی، نہ جانے وہ اس بے نیاز داتا سے کیا کیا مانگتی رہی کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دعا مانگ کر ننگے پاؤں گھاس پر ٹہلنے لگی۔ شیر کے مجسمے کے گرد اڑتا فوارے کا پانی بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوارے کے گرد گھومتے ہی دہلیز دروازے پر 2 مسلح چوکیدار موجود تھے، جبکہ اندرونی عمارت کے دونوں کونوں پر بھی 2 آدمی اپنے ہتھیار گود میں رکھ کر کرسی پر بیٹھے تھے۔ تمام کی نظر تناوش کی جانب ہی نگران تھی، اسے نماز پڑھتے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ دستگیر بھائی، یہ مولانی کبیر دادا کہاں سے پکڑ لایا ہے؟ ایک چوکیدار دبے لہجے میں دوسرے کو مخاطب ہوا۔ دستگیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، جانتے ہو گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب مرد پر برا وقت آتا ہے تو وہ کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کبیر دادا اس بالشت بڑ کی چھوکری کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے؟ دستگیر نے اس بات میں سہلاتے ہوئے کہا، نیاز بھائی کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا؟ نیاز مستفسر ہوا۔ رات کو امتیاز کی زبانی جو تفصیل معلوم ہوئی ہے اس مطابق تو یہ لگتا ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی پر بری طرح فرشتہ ہے۔ اس لڑکی کے ہاتھ اس نے اخلاق حسین شاہ جیسے آدمی پر ہاتھ اٹھائے اور شاہ جی کے ہاتھ آدمی ہاور شیخ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بلکہ کل عصر کے وقت اس نے ہاور شیخ کے چھوٹے بھائی کو بھی اس لڑکی کے ہاتھوں مروا دیا۔ امتیاز اس کا نام دلاور شیخ بتا رہا تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس لڑکی کو آتے جاتے چھیڑتا تھا۔ نیاز نے حیرانی سے پوچھا، اس نے ایک مرد کو قتل کیا ہے؟ ہاں، دلاور شیخ نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، اس نے ماں کے ساتھ مل کر بدلہ لے لیا، اور دلاور شیخ کو اس لیے بھی چوں نہ کر سکا کہ وہاں کبیر دادا موجود تھا۔
نیاز سمجھنے والے انداز میں سانس لاتے ہوئے بولا، ویسے کبیر دادا کو یہ ملی کہاں ہے؟ 2 دن پہلے دن کے چوکیدار رحمت خان کی ڈیوٹی میں آئی تھی۔ خود کو کبیر دادا کی دوست بتا رہی تھی۔ نیاز بولا، تعلق کے بعد ملنے آئی ہوگی نا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ دونوں کی آنکھ کہاں لڑی ہے، اور کیا اس بیوقوف کو معلوم نہیں کہ کبیر دادا کس بلا کا نام ہے؟ چھوڑو نیاز بھائی، خود ہی بکتے گی۔ کبیر دادا 2-3 دن سے زیادہ کسی لڑکی کو قریب نہیں چھوڑتا۔ یاد نہیں جلوہ جیسی اداکارہ کو اس نے 3-4 دن بعد ٹھینگا دکھا دیا تھا۔ یہ تو بیوقوف سی گھریلو لڑکی نظر آتی ہے۔ یوں بھی کبیر دادا جیسے شرابی گنڈے کی قربت میں کسی نمازی روزہ دار کا کیا کام؟ تناوش ان کے بعد اس بے خبر گھاس پر ٹہلتی تھی۔ ننگے پاؤں گھاس پر گھومنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار اسکول کے لان میں گھاس پر ٹہل لیتی تھی، مگر اسکول کی گھاس کے مقابلے یہ بہت اعلیٰ قسم کی گھاس ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ریشم پر چل رہی ہو۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں وہ صبح سویرے ناشتے کی عادی تھی۔ رات کی باسی روٹی توے پر گرم کر کے وہ چائے کے ساتھ کھا لیا کرتی۔ اس کے بعد وہ کالج جانے کی تیاری میں لگ جاتی اور ماں اس کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگتی۔ اب اسے کالج تو نہیں جانا تھا، مگر بھوک تو محسوس ہو رہی تھی۔ کچن کا دروازہ کھانے کے کمرے سے ملحق تھا۔ لمبی چوڑی کھانے کی میز کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس پر اکیلا کبیر دادا بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں خیال ہے شاید یہاں مہمانوں کی آمد رہتی ہے، اس وجہ سے کبیر دادا کو اتنی بڑی میز لگوانا پڑی۔ کھانے کے کمرے کی طرح باورچی خانہ بھی بہت بڑا تھا۔ ایک چھوڑ 2 فریج وہاں موجود تھے۔ ملازمہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ کبیر دادا کے جاگنے کے اوقات سے واقف تھی۔ باقی ملازموں کے لیے یقیناً ملازموں کے کوارٹرز ہی میں ناشتہ بنتا ہوگا۔ لان میں ٹہلتے ہوئے اسے کوٹھی کے عقبی جانب کوارٹر نما کمروں کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ ملازمین کی رہائش کی خاطر ہی استعمال ہوتے تھے۔ خانسامہ کے جاگنے کا انتظار کیے بغیر وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ ایک کونے میں بنے ہوئے سنک کے ساتھ کافی گندے برتن پڑے تھے۔ ایسے گندے برتن دیکھ اسے سخت کوفت ہوتی تھی۔ چولہے پر چائے کا پانی چڑھا کر وہ برتن دھونے لگی۔ برتن صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی بنا چکی تھی۔ اب بھی پراٹھا بنانے کے لیے وہ آٹا گوندنے کا سوچ رہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے چوٹتے ہی پوچھا، جی آپ کون؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، فی الحال تو اس گھر کی مالکن کہہ سکتی ہو۔ وہ معنی لہجے میں بولی، اس گھر کی مالکن تو شاید کبھی پیدا نہ ہو، آپ کو شاید صاحب کے نشے میں کی گفتگو سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی، خالہ آپ کی اطلاع کی عرض ہے کہ کل میرا اور کبیر علی خان کا نکاح ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو میرے کپڑوں سے اندازہ نہیں ہو کہ میں پہلی رات کی دلہن ہوں؟ وہ بے پرواہی سے بولی، آپ کھانے کی میز پر تشریف رکھیے، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ باقی روزانہ نئے نکور قیمتی لباس والیاں ہی نظر آتی ہیں، آج تک کوئی پھٹے پرانے لباس میں تو نظر نہیں آئی کہ آپ کو انوکھا سمجھوں۔ تناوش کو سخت قسم کی توہین کا احساس ہو رہا تھا، مگر جگر تو نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے کبیر دادا کی دلہن سمجھے۔ یوں بھی ایک ملازمہ سے اس بات پر جگن لگی کہ وہ اسے کبیر دادا کی بیوی سمجھے، حادثہ عجیب تھا۔ وہ چپکے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ جوس، سیب، ڈبل روٹی، جیم، مکھن، انڈے، جانے کیا کیا لوازمات وہ ٹرالی میں بھر لائی تھی۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اس نے پوچھا، خالہ صاحب ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ وہ بھی یہی کچھ لیتے ہیں بی بی جی، بس مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ شکریہ خالہ، آج سے ان کا ناشتہ میں خود لے کے جایا کروں گی، بس آپ میری رہنمائی کر دیا کرنا۔ کیا فائدہ بی بی جی، آج آپ نے یوں بھی واپس چلے جانا ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولی، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ ملازمہ نے منہ بنایا، یہاں آنے والی ہر دوسری لڑکی یہی کہتی ہے۔ آئندہ بولتے وقت کچھ سوچنے کی زحمت کر لینا، میں کوئی بازاری لڑکی نہیں، کبیر علی خان کی بیوی ہوں۔ بی بی جی آپ تو ہوا ہونے لگی، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، چھوڑیے مطلب کو اور جائیے باورچی خانے کی صفائی کریں۔ آج تو گندے برتن میں نے دھو لیے، لیکن اس کے بعد مجھے باورچی خانے میں گندا برتن نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہاں لوگ جانے کی ضرورت نہیں بی بی جی، میں صاحب کی ملازمہ ہوں۔ آپ کی نہیں، یہ کہتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک رات کے لیے آتی ہے اور مالکن کے حکم جمانے لگ جاتی ہیں۔ اس کی بلند خود کلامی تناوش کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔
مگر اسے برداشت کرنا پڑا۔ گو وہ ایک رات والی نہیں تھی، ورنہ اس کا کبیر سے تعلق شریعت کے دائرے سے باہر تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا قیام بھی عارضی ہی تھا۔ سر جب تک متعلق سوچوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہوگی، ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کی سوچیں اسی مسئلے میں سرگرداں رہی۔ کبیر دادا کو جسم و جان کا مالک ماننے کے بعد وہ اسے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچی تھی کہ کبیر دادا صرف اسی کا بن کر رہ جاتا۔